السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ٹائم ٹو گرو اپ۔ آج کی ویڈیو ان اسٹوڈنٹس کے لیے بہت خاص ہونے والی ہے جو فارمیسی ٹیکنیشین میں داخلہ لینے کے خواہش مند ہیں۔ تو بنا وقت کو ضائع کیے چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ فارمیسی ٹیکنیشین بیسیکلی ایک ڈپلومہ پروگرام ہے جس کے ذریعے آپ ذاتی میڈیکل سٹور کھولنے کا لائسنس حاصل کر سکتے۔ آج کی ویڈیو میں ہم جن باتوں کو زیر بحث لائیں گے ان میں سب سے پہلے ہے انٹروڈکشن، کرائٹیریا، کچھ امپورٹنٹ کی پوائنٹس اور آخر میں فارمیسی کا اسکوپ۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں انٹروڈکشن کے بارے میں۔ فارمیسی ٹیکنیشین کو 2-3 ناموں سے جانا جاتا ہے، یعنی فارمیسی ٹیکنیشین بی کیٹیگری اور ڈی فارمیسی یعنی ڈپلومہ ان فارمیسی۔ اگر ہم بات کریں اس کے دورانیے کے بارے میں تو آپ کو ہر ادارے کے اشتہار میں یہ بات تو نظر آئے گی کہ آئیں 2 سال میں اپنی فارمیسی کی ڈگری کر لے جائیں، لیکن اصل میں اس ڈگری کو کرنے کے لیے کم سے کم 2.5 سے 3 سال کا وقت لگ جاتا ہے، اور یہ بات بالکل حقیقت ہے۔ پنجاب فارمیسی کونسل وہ ادارہ ہے جو آپ کے ڈپلومے کا مین آرگنائزر ہے، اور یہی ادارہ آپ کو لائسنس بھی جاری کرتا ہے۔ جہاں تک بات ہے NTS کے بارے میں تو نیشنل ٹیسٹنگ سروس وہ ادارہ ہے جو آپ کے فارمیسی ڈپلومہ کے امتحانات منعقد کرواتا ہے، اور NTS کے امتحانات میں آپ پاس ہونے کے لیے آپ کو 50% نمبر لینا لازمی ہوتے ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں اس کی کرائٹیریا کے بارے میں۔ تو اس ڈپلومہ میں داخلہ لینے کے لیے آپ کا میٹرک پاس ہونا ضروری ہے، وہ بھی 45% نمبروں کے ساتھ۔ اب یہاں پر بہت سے اسٹوڈنٹس کنفیوز ہوتے ہیں کہ سر ہم نے تو میٹرک میں کمپیوٹر پڑھی ہے، کیا ہم اس میں داخلہ لینے کے لیے اہل ہیں؟ تو اس کا جواب ہے ہاں۔ اگر آپ نے میٹرک سائنس گروپ کے ساتھ کی ہو، چاہے آپ نے کمپیوٹر پڑھی ہو یا بایو، آپ اس میں داخلہ لینے کے لیے اہل ہیں۔ لیکن وہ اسٹوڈنٹ جو آرٹ اسٹوڈنٹ ہے وہ اس میں داخلہ نہیں لے سکتے۔ اس ڈپلومہ میں داخلہ لینے کے لیے عمر کی کوئی قید نہیں ہوتی۔ اب ہم بات کرتے ہیں کچھ امپورٹنٹ پوائنٹس کے بارے میں، جن میں سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ ایڈمیشن اوپن آفٹر میٹرک رزلٹ، یعنی اس ڈپلومہ میں داخلہ لینے کے لیے آپ کا میٹرک پاس ہونا ضروری ہے، آپ کا رزلٹ آ چکا ہو۔ وہ اسٹوڈنٹ جنہوں نے ابھی 9th کے پیپر دیے ہوں یا 10th کے پیپر دیے ہیں اور ابھی رزلٹ کا انتظار کر رہے ہوں، وہ اس میں داخلہ نہیں لے سکتے۔ اس میں داخلہ لینے کے لیے آپ کا میٹرک کا رزلٹ آ چکا ہو۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں انسٹیٹیوٹ شوڈ بی رجسٹرڈ بائی فارمیسی کونسل۔ یہ بات جاننا آپ کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ جس ادارے کے تحت اپنا داخلہ بھجوا رہے ہیں کیا وہ واقعی فارمیسی کونسل سے رجسٹر شدہ ہے یا نہیں۔ یہ آپ فارمیسی کونسل کی ویب سائٹ سے بھی ایزیلی چیک کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہم جن پوائنٹوں کو زیر بحث لائیں گے وہ ہے نو نیڈ آف کلاسز اور کین ڈو ود ادر ڈگری اینڈ ڈپلوماز۔ بہت سے اسٹوڈنٹ کے سوال ہوتے ہیں اس ڈپلومہ کو کرنے کے لیے آپ کو کلاسز لینا ضروری نہیں ہوتا۔ فرض کریں آپ کوئی اور اسٹڈی کر رہے ہیں، کوئی اور کورس کر رہے ہیں، یا آپ کہیں ملازمت کر رہے ہیں، تو آپ آسانی سے گھر بیٹھ کر تیاری کر کے اس کے امتحانات دے سکتے ہیں۔ لیکن آپ کو اس بات کا خیال رکھنا ہوگا کہ آپ نے جس ادارے کے ذریعے اپنا داخلہ بھجوایا ہے وہ فارمیسی کونسل سے رجسٹر ہے بھی یا نہیں۔ اس کے بعد ہے ڈو ناٹ ٹیک ایڈمیشن ڈائریکٹلی تھرو کونسل۔ اچھا، پہلے اکثر ایسا ہوتا تھا کہ بہت سے طالب علم اپنی فیسز بچانے کے لیے یا اپنی کسی نجی ضروریات کی وجہ سے اپنا جو داخلہ ہے نا وہ ڈائریکٹ فارمیسی کونسل کے ذریعے بھجوایا کرتے تھے، لیکن اب فارمیسی کونسل نے اس چیز کو مکمل طور پر ڈس الاؤ کر دیا ہے، اور اس بات کی جب آپ ایک مکمل رجسٹرڈ ادارے کے ذریعے اپنا داخلہ نہیں بھجوائیں گے آپ کا داخلہ کنفرم نہیں ہوگا۔ اب ہم بات کرتے ہیں فارمیسی کونسل کے اسکوپ کے بارے میں کہ آیا اس ڈپلومہ کرنے کے بعد آپ کو کوئی فائدہ ہوگا بھی یا نہیں۔ یہ ڈپلومہ کرنے کے بعد آپ کو جب آپ کا لائسنس حاصل ہوگا تو آپ ذاتی میڈیکل سٹور کھول سکتے ہیں یا اس لائسنس کو کرایہ پر بھی دے سکتے ہیں۔ آپ کسی فارمیسی پر بطور فارمیسی ٹیکنیشین ایک رجسٹر فارماسسٹ کے انڈر کام کر سکتے ہیں۔ مختلف فارماسیوٹیکل فرموں میں آپ ملازمت حاصل کر سکتے ہیں۔ فارماسیوٹیکل کمپنیوں میں بھی آپ نوکری حاصل کر سکتے ہیں۔ ریسکیو 1122 میں اس ڈپلومہ کی بنیاد پر آسانی سے سرکاری ملازمت حاصل کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سرکاری اور پرائیویٹ ہسپتالوں میں بطور فارمیسی ٹیکنیشین آپ سرکاری نوکری حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ اس ڈپلومہ کی بنیاد پر باہر والے ممالک میں آسانی سے ایک اچھی تنخواہ والی نوکری حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو فارمیسی ٹیکنیشین کے متعلق کسی بھی انفارمیشن کی ضرورت ہو تو آپ نیچے کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں۔ شکریہ۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔